والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، مسلم نے صحیح میں، نسائی نے سنن میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، بہقی نے سنن کبریٰ، طبرانی نے معجم الکبیر میں لایا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور مزید اسے دارمی نے السند الفردوس میں، بہقی نے شعب الایمان میں لایا۔ آج کی آخری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے معلق وابستہ ہے، رحم عرش سے معلق وابستہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، ابو یعلا نے مسند میں، بہقی نے شعب الایمان میں، دارمی نے مسند الفردوس میں لایا۔ اور ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم 3 حدیث شیئر کریں گے اور اس کے بارے میں تفصیل ہم جان رہے ہیں، جن میں ہمارے لیے بہترین سبق اور ہدایت موجود ہے۔ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں بیان۔ ہماری پہلی حدیث نمبر 1 روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کون سا عمل سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ادب کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں 3 بہت ہی اہم اور فضیلت والے اعمال کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، جو کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، فاؤنڈیشن ہے، پلر ہے، جس کے بغیر کوئی عمل ایکسپٹ نہیں ہوتا۔ کوئی بے نمازی جو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مشابہت جو ہے کافر جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اسے نماز کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر تیسرا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی دین کے خاطر اپنی جان اور مال کو لگانا۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں۔
نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کریں، اور اگر توفیق ہو تو دین کی نصرت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، مجاہدہ کریں۔ اور اس میں جو اس باب میں آ رہا ہے کہ والدین کی خدمت کو جوڑ دیا ایسی دین کے ریلیٹو چیزوں سے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری حدیث کی طرف، حدیث نمبر 2، جسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ناک خاک آلود ہوں، 3 بار فرمایا اس کے ناک خاک آلود ہو، اس کے ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے ناک خاک آلود ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو۔ یہ حدیث والدین کی خدمت کی عظمت اور اہمیت کو کتنے سخت الفاظ میں بیان کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، دیکھیں توجہ دے کے، مقرر کر کے، ریپیٹیبل فرمایا، امپورٹنس دلا کر کہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، مطلب کہ وہ جس نے اپنی ماں باپ کو بڑھاپے پا کر خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ بڑھاپا زندگی کا وہ حصہ ہے جب والدین جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور انہیں ہماری توجہ، محبت، خدمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا دیر بیٹھ جائیں، بات کر لیں، ان کی دلجوئی کر لیں، یہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں جب ہم بچے تھے تو کیسے ماں ہر بات کو سنتی تھی، باپ جو ہے ہر بات کو سنتے تھے۔ تو اب جو ان کا وقت آیا تو صلہ رحمی کیا ہمیں واپس نہیں لوٹانا چاہیے؟ جو شخص اس موقع کو گنوا دیتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور جنت نہیں پاتا ہے، وہ یقیناً خسارے میں ہے، یقیناً بد نصیب ہے، یقیناً اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، خاص طور پر اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور انہیں کبھی نہ دکھائیں، یعنی جنت کا وہ راستہ ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آج کی اپنی تیسری اور آخری حدیث کی طرف، حدیث نمبر 3، جس کی روایت کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم بلڈ کنیکشن ارض سے معلق ہے، جڑا ہوا ہے، اور جس نے مجھے ملایا، مطلب کہ رحم کو ملایا، اللہ تعالیٰ اسے ملائے، وہ دعا کر رہا ہے، اور جسے مجھے کاٹا، اللہ تعالیٰ اسے کاٹا۔ اس حدیث میں دیکھ لیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان سے جڑے رہنے کی اہمیت بیان کی گئی۔ رحم یعنی خون کا رشتہ عرش الہی سے وابستہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ جو اس رشتے کو جوڑے، باری تعالیٰ تو بھی اس سے جڑا رہے، اور جو رشتے کو توڑے، اللہ تو بھی اس سے کٹ جا۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان والوں، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کے کام آئیں اور کسی بھی طرح سے ناراضگی اور دوری سے بچیں۔ صلہ رحمی نہ صرف دنیا میں برکت دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور اجر کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے 3 بہت اہم اور قیمتی احادیث نبوی کے سبق حاصل کی۔ پہلی حدیث میں وقت پر نماز، والدین سے حسن سلوک اور اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت کا ذکر ہے، مجاہدے کا فضیلت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں والدین کی خدمت کی اہمیت اور اس سے غفلت برتنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تیسری حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کی زندگی میں روشنی اور ہدایت کا باعث بنے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کو اجاگر کرے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث نبوی پہ عمل کرنے اور اس سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کی دعا، والدین کی مسکراہٹ، والدین کی جو ہے دل میں انسیت ہمیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید